میں نے دیکھا ادھر ماں کی میت ہے، ادھر بیٹا سویا ہوا ہے، ادھر باپ کی میت ہے اور لوگ سوئے ہوئے، بیٹے سوئے ہوئے۔ نیند آ جاتی ہے، خواب غم میں ہے یا خوشی میں ہے، نیند آتی ہے، بولے نیند آتی ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ویسے اردو میں کبھی تقریر نہیں کی، پہلے کبھی کرتے تھے، تو آپ راؤ صاحب ہیں، شاید پنجابی نہ سمجھ سکے، اس لیے میں چلے گی چلے گی جی انشاءاللہ۔ تو اب ذرا ایک بات ذرا توجہ سے سن لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مضبوطی سے پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت سے ایک جھونکا جنت سے گزارا، جنت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر جب وہ ہوا کا جھونکا لگا تو وہ اونگ پھر آ گئی۔ جب اونگ آئی، اونگ کیا، پھر نیند کا غلبہ آ گیا، جب نیند کا غلبہ ہوا تو وہ شیشی پھر ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب وہ پاش پاش ہوگی۔ اللہ پاک نے موسیٰ نبی کو مسئلہ سمجھانے کے لیے فرمایا، موسیٰ تو ایک شیشی جو تیرے ذمہ تھی کہ اس کا خیال کرنا ہے، اے موسیٰ نبی تو ایک شیشی کو نہ بچا سکا، تیری نیند نے اس کو بران کر دیا، تیری نیند نے اسے برباد کر دیا۔ موسیٰ میں تو ساری کائنات کا خلاق کائنات ہوں، اگر میں سو گیا تو کیا بنے گا؟ سینتم ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ اے غافل تو کیا کرتا ہے؟ فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، سویا ہوا ہے، رات 11 بج کے ہیں، موبائل میں مصروف ہے، ٹک ٹاک کر، سمجھ رہے ہیں؟ صبح ماں کہتی ہے بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، ابو کہتے ہیں بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، مگر یہ سویا ہوا ہے۔ تو ڈرو میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پہ عمل کرو، پھر کیا ہوگا جب ہم قبر سے نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے میرا رب مجھے سلام کہے گا، آپ کو سلام، سلام قول من رب الرحیم کے پیغام آئیں گے۔ سورہ یاسین، اللہ کے فرشتے آپ کو سلام آکیں گے، میرا خدا خود کہے گا سلام قول من رب الرحیم۔ تو خوش نصیب ہیں وہ شخص جو رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صبح بیدار ہوتے تو 10 مرتبہ پڑھتے سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھتے الحمدللہ، 10 مرتبہ پڑھتے اللہ اکبر، اور 10 مرتبہ پڑھتے اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور آپ جب بھی اٹھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سنیں، جو موت سے نکل کر زندگی کی طرف آئے اس کو چاہیے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرے۔ نیند موت ہے، نیند سے بیدار ہونے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ صبح اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ چلو کچھ نہ یاد رہے تو سبحان اللہ تو یاد رہنا چاہیے۔ اور امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حضور کی حدیث پاک پڑھی نا، اس کے بعد میں نے تو اپنا بچھونا اوڑھنا بھی سبحان اللہ کو بنا لیا، یعنی زندگی میں سوائے نماز اور قرآن کی تلاوت کے ہمہ وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی پکارتا تھا۔ تو پھر کیفیت کیا ہوئی کہ حضور خواب میں آ گئے، حضور خواب میں آ گئے۔ چلو خیر، میرے بھائی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم جو میرے عنوان جمعے لگایا میرے بھائیوں نے، وہ کیا ہے؟ عظمت والدین، ماں باپ کی شان، کیونکہ یہ گھر کا پروگرام ہے لہذا ایسے ہی مسائل ہونے چاہیے۔ حضور فرمایا جو عورت صبح اٹھتے ہی اذا صلت خمسہا وصامت شارا واسنت فرجہا واطاعت فالا واطاعت بالا، حضور فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے پردے کا خیال رکھے، بے پردہ باہر نہ نکلے،
اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے. ایسی عورت کے لیے میرا رب، میرے اللہ کی 8 جنتیں ہیں جی. کتنی ہیں جی؟ سب دروازے اللہ قیامت والے دن ایسی پاک دامن عورت کے لیے کھولے گا، اور میرا رب فرمائے گا میری بندی جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جائے. اور جو ماں اپنے بچے کو قرآن سنا کے سلا دے، سبحان اللہ، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت پہ عمل کر لیا. جو ماں صبح اٹھتے ہی اپنے بیٹے کے کانوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی اٹھے تو ظاہر ہے وہ بچہ میدان کا غازی بنے گا. اور جس بچے کو موبائل پکڑا دیا اور کوئی گانا لگا دیا تو پھر ایکٹر تو بن سکتا ہے، وہ عالم اور محدث نہیں بن سکتا، وہ مفتی نہیں بن سکتا، وہ ماں کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، وہ باپ کا ادب والا نہیں ہو سکتا، وہ بے ادب برباد ہو سکتا. اور حضور نے فرمایا یہ گھر جو ہے یہ امن گاہ ہے. اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا نا تو میرے اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے میری امت کے گھروں کے لیے ایک تحفہ عطا فرمایا قرآن کی سورت کا. وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا سورت بقرہ. جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے گی، حضور فرمایا اس گھر میں کبھی شیطان نہیں داخل ہو سکتا، اس گھر میں کبھی جن نہیں آ سکتا، سایہ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہو سکتا، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے. اور دوسری سورت حضور نے فرمایا جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جائے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی ہو سکتی. یہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پیغام ہے. اپنے پردے کا خیال رکھو، 5 نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کی لوری دے کر سلاؤ، موبائل کے گانا سنا کر نہیں. یہ بے حیائی کا دور ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے. حضور فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا اگر آج تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان کمزور ہوا تو برباد ہو جاؤ گے. اور ان دنوں میں اگر ایک رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قائم رکھ لیا تو اللہ اس کے ایمان کو قبول فرما لے گا. وہ یہ دور ہے، ہر جگہ بیٹھے ہیں نوجوان، لپیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی ہوش نہیں، کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ گر رہا ہے، کوئی ٹرک کے نیچے آ رہا ہے. باتیں کہیں اور ہیں، دماغ کہیں اور ہے، نظر کہیں اور ہے. برباد ہو گئی ہماری معیشت، برباد ہو گئے ہمارے گھر، برباد ہو گئے ہمارے جسم، روحانیت ختم ہو گئی. تو خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں کچھ احکام ہم پر فرض کیے ہیں. ان میں سے ہم پر سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اب توجہ سے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے